السلام علیکم ناظرین، WR اسلام میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج سے کئی سو برس پہلے 17 لاکھ دینار کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ جسے نہر زبیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نہر کو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کن حالات کے پیش نظر اس نہر کو کھودا گیا اور اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا گیا، اس تمام کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ زبیدہ نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم زبانی یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قراءت قرآن کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے شہر مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، ملکہ زبیدہ، آپ نے جس اہم کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خاک کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار کا خرچہ آتا ہو۔ اس طرح سے جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا، پھر منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ درائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، یا الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، کل قیامت کے دن تو بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہ لینا۔ ناظرین محترم، نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے طویل عرصے میں مکمل کیا۔ اس نہر کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو 1 دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت خطیر رقم بنتی ہے۔ نہر زبیدہ صدیوں تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی رہی۔ یہ نہر 1950 تک چلتی رہی، بعد ازاں پمپوں کے ذریعے پانی کھینچے جانے کے باعث خشک ہو کر بند ہو گئی۔ آج بھی اس نہر کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اس سارے سٹوری سے، سارے واقعے سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی مشکلات کو اس کے لیے آسانیوں میں تبدیل فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان سے یہی خواہش اور یہی تمنا کرتا ہے کہ ہمارے راستے میں سفر کا آغاز کر دو۔ آغاز کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے راستوں کو کشادہ کرنا رب جلیل کا کام ہے۔ تو آج ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کام کرنا چاہیں تو زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اسباب فراہم کرنے والی ذات ہے۔ انسان کا کام قدم اٹھانا ہے۔ جب انسان رخت سفر باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفر کی صعوبتوں اور مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے راستے میں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔